تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو شفا شریف کے نام سے ہمارے دیار میں، ہمارے شہروں کے اندر معروف ہے، اس کا درس بحمد اللہ تعالی ہمارا جاری و ساری ہے۔ پہلا باب، پہلی فصل، جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے۔ اس ضمن کے اندر ہمارا درس جاری تھا۔ دو آیتیں اللہ تبارک و تعالی نے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بیان کی ہیں، ان کا درس پیچھے ہم سن چکے ہیں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، اور دوسری وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اب جو آگے قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو قرآن پاک میں آیت ذکر کی ہے، وہ بیان فرما رہے ہیں۔ وہ ہے اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور۔ یہ سورہ نور کی آیت نمبر 35 نمبر یہ آیت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت میں یہ ایک زبردست اس کے اندر بیان موجود ہے۔ ارشاد فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمانوں کا نور ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی زمین اور آسمان کو منور کرنے والا ہے، ان کو روشن کرنے والا ہے، یعنی منور السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کو اللہ تبارک و تعالی روشن کر دینے والا ہے۔ مثل نورہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کی مثال، کمشکاۃ، ایک ایسے تاک کی طرح ہے کہ فیہا مصباح، اس کے اندر، اس تاک کے اندر ایک بڑا چراغ ہو، المصباح فی زجاجہ، اور وہ چراغ جو ہے ایک فانوس کے اندر رکھا ہوا ہو، اور اس چراغ کے فانوس میں رکھنے کی وجہ سے جیسے اس چراغ سے روشنی پھیل رہی ہے تو کأنہا کوکب دری، گویا کہ وہ ایک روشن ستارہ ہے، روشن چمکتا ہوا ستارہ ہے، یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ، یعنی وہ چراغ جو ہے مبارک درخت زیتون سے، یعنی اس کے تیل سے جلایا گیا ہے، نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، قریب ہے کہ اس کی روشنی پھیل جائے، دور دور تک جائے، اگرچہ کہ اس کو آگ نہ چھوئے۔ سمجھ لیں اس کا یعنی کس طریقے سے اس میں شان کو بیان کیا گیا ہے۔ یعنی یہاں قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ علماء کے حوالے سے آگے ذکر کریں گے کہ یہاں پہ مثل نورہ، اللہ کے نور کی مثال، تو یہاں نور سے مراد، دوسرے نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، یعنی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مثال۔ مثل نورہ یعنی اللہ کے نور، یعنی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مثال، اس بات کو قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرما رہے ہیں۔
یعنی اس آیت کے اندر یہ فرمایا کہ کچھ چیزیں بیان فرمائی. ایک دیوار ہوتی ہے، دیوار میں تاک بناتے ہیں، کھڑکی نما بناتے ہیں. ایک تو کھڑکی تو باہر کھلتی ہے، تاک آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوراخ بنا دیا چوکور سا، اس میں کبھی کوئی چیز رکھی جاتی ہے، کبھی کوئی چیز رکھی جاتی ہے. دیوار ہے پوری بنی ہوئی اور اس میں ایک چوکور تاک بنا دیا گیا. اب تاک آپ دیکھیں گے کہ وہ پیچھے سے بھی بند ہوتا ہے، دائیں بائیں سے بھی بند ہوتا ہے، ٹھیک ہے، صرف آگے کی طرف سے وہ کھلا ہوتا ہے. کہا کہ اس طرح کا ایک تاک ہے، اس میں چراغ رکھا گیا. جیسے پہلے کے دور کے اندر اور آج بھی کئی مقامات پر چراغ رکھتے ہیں ایسے تاک کے اندر، خصوصاً درگاہ وغیرہ پر چراغ رکھا گیا. اب چراغ جو ہے اس کو ویسے ہی نہیں رکھ دیا گیا، بلکہ اس کو ایک فانوس کے اندر رکھا گیا. اس کو ایک فانوس کے اندر رکھا گیا. اچھا، اب یہ جو بیان کی نا بات، اس میں اصل مقصود روشنی کا تیز سے تیز ہونا ہے، زیادہ سے زیادہ ہونا ہے. کیونکہ اگر تاک نہ ہو بلکہ اس کی جگہ کھڑکی ہو کوئی، اس کھڑکی کے اندر اگر چراغ کو رکھ دیا جائے تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ کبھی روشنی ادھر جائے گی، کبھی ادھر جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ ہوا کی وجہ سے وہ بجھ جائے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے جب تین طرف سے وہ تاک بند ہوگا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ روشنی جو ہے وہ ادھر ادھر نہیں ہوگی، بلکہ وہ نہ اس کی روشنی اس طرف جائے گی، نہ روشنی اس طرف جائے گی، نہ پیچھے کی طرف جائے گی، بلکہ ایک ہی طرف سے وہ روشنی آ رہی ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ جب ایک ہی طرف سے وہ روشنی آ رہی ہوگی تو اس کی روشنی بہت تیز ہوگی، روشنی بہت تیز ہوگی. پھر اس کے بعد یہ فرمایا کہ اس چراغ کو ایسے ہی نہیں رکھ دیا گیا، کیونکہ اگرچہ وہ تاک کے اندر ہے لیکن لو جو ہے وہ ہلکی سی ہوا سے بھی کیا ہے، ٹمٹماتی رہتی ہے، ہلتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی روشنی کامل نہیں ہوتی، مکمل نہیں ہوتی. کیونکہ ظاہر ہے کہ روشنی ادھر جائے گی تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ اس کی روشنی کم سے کم ہوتی جائے گی. فرمایا کہ اس کو ایک فانوس کے اندر رکھ دیا گیا، ایک خوبصورت فانوس کے اندر رکھ دیا گیا. تو اب جب فانوس کے اندر وہ آ جائے گی، شیشے کا وہ فانوس ہوگا، تو روشنی ایک تو ادھر ادھر نہیں ہوگی، دوسرا وہ شیشے کے فانوس کی وجہ سے اس کی روشنی تیز ہو جائے گی. جیسے بلب ہوتا ہے، بلب جو ہے اس میں شیشہ لگا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کی روشنی کیا ہوتی ہے، آگے سے آگے پھیلتی ہے. اسی طرح لالٹین ہوتی ہے، ہم نے دیگر چیزیں دیکھی ہیں، وہ شیشے کے اندر کیوں ہوتی ہیں کہ اس سے اس کی روشنی یہ بہت زیادہ پھیلتی ہے. پھر اس کے بعد یہ فرمایا کہ یوقد من شجرۃ مبارکہ، کہ جو چراغ ہوتا ہے وہ مختلف تیلوں سے جلایا جاتا ہے. یعنی اس زمانے کے اندر ظاہر ہے کہ تیل ڈال کر ہی یہ سلسلے ہوتے تھے. اب تیل بھی مختلف قسم کے ہوتے ہیں، یعنی 50 قسم کے تیل آتے ہیں. زیتون کا تیل آتا ہے، تو بادام کا تیل آتا ہے، اخروٹ کا تیل آتا ہے، سرسوں کا، کھوپرے کا، مختلف قسم کے تیل آتے ہیں. کوئی روشنی کے لیے کفایت کریں گے، کچھ کفایت نہیں کریں گے، کچھ جلانے کے کام آتے ہیں، کچھ جلانے کے کام نہیں آتے. ان تمام تیلوں کے اندر سب سے اعلیٰ اور عرفہ جو تیل ہوتا ہے وہ زیتون کا تیل ہوتا ہے. سب سے اعلیٰ بہترین تیل جو ہوگا وہ زیتون کا تیل ہوتا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ یہ چراغ جو ہے کوئی ایویں عام سے تیل سے نہیں جلایا گیا، بلکہ یہ تیل کون سا ہے، زیتون کا تیل ہے، اعلیٰ تیل ہے. پھر اس کے بعد جو زیتون کا تیل ہوتا ہے نا، اس کی بھی مختلف قسمیں ہوتی ہیں. کسی مقام کے زیتون کا حال الگ ہوگا، کسی مقام کے زیتون کا حال الگ ہوگا. یعنی جو زیتون کھانے کو بھی ملتے ہیں تو اس کی بھی جو کوالٹیز ہوتی ہیں وہ الگ الگ ہوتی ہیں. بعضوں میں وہ چیز نہیں ہوتی جو دوسری چیزوں کے اندر ہوتی ہیں. عرب کے اندر والے ہوں گے وہ بہت اچھے ہوں گے. یعنی یہ جو زیتون ہوتا ہے یہ بھی مختلف قسم کا ہوتا ہے. تو یہاں بعض جو زیتون کے درخت ہوتے ہیں اس کے بارے میں تفسیر مظہری کے اندر لکھا ہے کہ ایسے زیتون کے تیل ہوتے ہیں کہ جن میں اتنی حدت پائی جاتی ہے اور ایسی اس کی خوبصورتی ہوتی ہے، یعنی جو چمک ہوتی ہے اس کی، اور اس کے اندر بھڑکاؤ جو ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ ابھی اگر اس کو آگ نہ بھی دکھائی جائے نا تو وہ خود بخود بھڑک اٹھیں گے. ایسا لگتا ہے کہ خود بخود وہ بھڑک اٹھیں گے. یعنی ان کی کوالٹی کی وجہ سے، ان کی کنڈیشن کی وجہ سے ایسا ان کا حال ہے کہ وہ خود بخود بھی بھڑک سکتے ہیں. ان کو آگ لگانے کی حاجت نہیں ہے، وہ خود ہی روشنی دینا شروع کر دیں گے، خود ہی ان سے روشنی آنا شروع ہو جائے گی. یہ مثال دی اس کے اندر کہ شجرہ مبارکہ جو زیتون کا ہے اس کے تیل سے جو ہے اس چراغ کو جلایا گیا. کأنہا کوکب دری،
گویا کہ وہ ایک روشن ستارہ ہے. یضیء ولو لم تمسسہ نار، کہ یہ چراغ جو ہے خود بخود جل جائے، قریب ہے کہ خود بخود جل جائے اگرچہ کہ آپ اس کو آگ نہ لگائیں. تو یہ ساری مثالیں یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کی ہیں. یعنی یہ ارشاد فرمایا کہ یہاں جو یہ ارشاد فرمایا ہے کہ کمشکاتن، اس نور کی مثال کیا ہے؟ جیسے تاک ہے. تو فرمایا اس سے مراد جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جسم اقدس ہے. مشکات سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جسم اقدس ہے، اور مصباح سے مراد یعنی بڑے چراغ سے مراد، اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دل مبارک ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دل مبارک ہے. اور یہ جو فانوس فرمایا زجاجہ، جس کے اندر وہ چراغ موجود ہے یعنی دل اقدس موجود ہے، اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ ہے. تو یہ بتا دیا کہ جس طرح ایک چراغ ہے، اس چراغ کو ایک خاص اہتمام کے ساتھ ایک تاک کے اندر رکھا گیا جس کے ذریعے سے روشنی کیا ہے دور دور تک پھیل رہی ہے، اور فانوس کے ذریعے اس کی حفاظت کر دی گئی ہے کہ اب اس چراغ کے بجھنے کا اندیشہ نہیں ہے، اس چراغ کے بجھنے کا اندیشہ نہیں ہے. تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دل اقدس ہے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرمائی ہے اور اس کی روشنی دور دور تک پھیل رہی ہے، اس کی روشنی دور دور تک پھیل رہی ہے. پھر یہ بیان فرمایا کہ وہ چراغ جو ہے مبارک زیتون کے جو تیل ہے اس سے جلایا گیا ہے کہ اگر اس کو آگ نہ بھی لگائی جائے تو بھی کیا ہے کہ وہ روشنی دینا شروع کر دے. تو فرمایا یہی حال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی نبوت کا اعلان نہ بھی فرماتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق مبارکہ، آپ کی ذات مبارکہ، آپ کے کمالات، آپ کے معجزات جو ہے اس بات کی گواہی دینے کے لیے کافی تھے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں. یعنی جس طریقے سے وہ زیتون جو اعلیٰ درجے کا ہے کہ جس کو ہمیں آگ لگانے کی حاجت نہیں ہے، کہ جس کے ذریعے سے ہم روشنی حاصل کریں، وہ خود ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی روشنی دینا شروع کر دے گا، اس کی جو تیزی ہے اس کی وجہ سے ہمیں روشنی ملنا شروع ہو جائے گی. تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا حال ہے کہ اگر اعلان نہ بھی فرمائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر سے وہ روشنی ہے، آپ کی وہ اخلاق ہیں، وہ حالات ہیں کہ جو اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی ہیں. پھر قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی تفسیر مظہری کے اندر مکمل ایک فصل باندھی ہے اس پر، اور بہت سارے واقعات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ ذکر کیے ہیں کہ جس میں نبوت کے اعلان سے پہلے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسے واقعات صادر ہوئے کہ جو اس بات کی گواہی دیتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں. جیسے بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جو ہے وہ جب پیدائش ہوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تو ایک نور نکلا کہ جس کی روشنی میں آپ نے جو ہے وہ شام کے محلات کو دیکھ لیا تھا. جب ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ مبارکہ چاک ہوا تو آپ اس وقت بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یہاں موجود تھے، تو وہ گھبرا گئیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے پاس ان کے ساتھ کوئی معاملہ ہو جائے تو ان کی والدہ کو کیا جواب دیں گے. تو یہ لے کے فوراً حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گئیں. تو بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سمجھ گئیں کہ کوئی واقعہ ہوا ہے، جب ہی یہ فوراً چھوڑنے آ گئی، ورنہ انہوں نے چھوڑنا نہیں تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو. 2 سال کے بعد بھی اجازت لے کے گئی تھیں کہ کچھ ہمارے پاس رہنے دے مزید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو یہ چھوڑنے آ گئی ہیں تو کوئی مسئلہ ہوا ہے. تو پوچھا تو کیا ہوا، تو وہ سمجھ رہی تھی کہ شاید کوئی جنات والا واقعہ ہو گیا، یہ جو سینہ مبارکہ چاک کیا 2 بندے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر چلے گئے. تو وہ ڈر گئی تھیں، خوف میں آ گئی تھیں. تو انہوں نے بتایا بھی اس طرح کا واقعہ ہو گیا. تو فرمایا کہ میرے بیٹے کے ساتھ کبھی اس طرح کا معاملہ ہو نہیں سکتا. پھر وہ کمالات ذکر کیے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے پہلے ان کے ساتھ ہوتے تھے اور پیدائش کے وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ان کے ساتھ پیش آئے تھے. اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے وہ شام جانا، بحیرہ راہب کا دیکھنا کہ درخت جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کر رہے ہیں. تو بہت سارے واقعات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ اظہار نبوت سے پہلے ہی ایسے پیش آئے تھے کہ جو اس بات کی گواہی دینے کے لیے کافی تھے
کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی ہیں۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح جو ہے وہ مثال دے کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے نور ہونے کے بارے میں سمجھایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور ہے، مثل نورہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کی مثال، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کی مثال یعنی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مثال۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنا نور قرار دیا ہے، اپنا نور قرار دیا۔ اس لیے جب ہم کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، تو یہ اس کا ثبوت اس آیت سے ہوتا ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نور قرار دے رہا ہے۔ اس کے بعد قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس پر دلائل پیش کیے علماء کے حوالے سے کہ کس کس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ یہاں مراد لی ہے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں قال کعب الاحبار وابن جبیر المراد بالنور الثانی ہنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کعب الاحبار اور سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہما جو دونوں جلیل القدر تابعی ہیں، ٹھیک ہے، یہ دونوں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں پہ نور سے مراد جو ہے نور ثانی سے مراد مثل نوری ہی، جو دوسرا نور، پہلے تو اللہ نور السماوات والارض ہے، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، یہ تو اللہ کی ذات مراد ہے۔ مثل نوری ہی، اللہ کے نور کی مثال، اس سے مراد کون ہے؟ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو معنی کیا بنے گا؟ اللہ کے نور یعنی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وقولہ تعالی مثل نورہ ای نور محمد، پھر فرماتے ہیں وقال سہل بن عبد اللہ المعنی اللہ ہادی اہل السماوات والارض، کہ اللہ آسمانوں والے اور زمین والوں کو ہدایت دینے والا ہے۔ یعنی سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مشہور و معروف بزرگ ہیں، مشہور صوفی بزرگ گزرے ہیں جن کے اقوال ہمیں جگہ جگہ پڑھنے کو ملتے ہیں۔ سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی تفسیر ہے تفسیر تستری کے نام سے، تفسیر تستری کے نام سے ان کی تفسیر ہے جو مکمل شائع نہیں ہے، اس کے کچھ اجزاء یہ شائع ہوئے ہیں۔ اس میں اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ زمین آسمان کا نور ہے، اللہ زمین آسمان کا نور ہے، اس زمین و آسمان کے نور سے کیا مراد ہے؟ تو فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اہل آسمان کو، آسمان والوں کو اور زمین والوں کو ہدایت دینے والا ہے، آسمان والوں کو اور زمین والوں کو ہدایت دینے والا ہے۔ اللہ کے نور ہونے سے مراد کیا ہے؟ آسمان والوں کو اور زمین والوں کو ہدایت دینے والا ہے۔ پھر اگلے جز کی تفسیر کرتے ہیں یہ سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ مثل نورہ ای مثل نور محمد اذا کان مستودعا فی الاصلاب کمشکات صفتھا کذا، یعنی جو پیچھے ہم نے ساری بات ذکر کی ہے مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے جن کی حالت اس طریقے سے ہے، جن کے صفت اس طریقے سے ہے، یہ ساری بات انہوں نے بیان کی۔ فرماتے ہیں وَأَرَادَ بِالْمِصْبَاحِ قَلْبَهُ، مصباح سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دل مبارک ہے، یعنی مصباح چراغ کبیر، بڑے چراغ سے، اور زجاجہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ ہے۔ تو یہ جو سینہ مبارکہ اور دل مبارکہ ہے کأنہ کوکب دری، گویا کہ یہ کیا ہے؟ چمکدار ستارہ ہے، گویا کہ یہ چمکدار ستارہ ہے۔ کس طریقے سے؟ لما فیہ من الایمان والحکمہ، کہ اس کے اندر ایمان و حکمت یہ بھرے ہوئے ہیں۔ اور شجرہ مبارکہ جو زیتون کا درخت ہے اس کے بارے میں فرماتے ہیں ای من نور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، کہ یہاں پر زیتون کے درخت سے مراد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک روشن ہے وہ کون سا نور ہے؟ فرماتے ہیں وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا نور ہے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد مبارکہ سے ہیں، تو اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام ابراہیم علیہ السلام کے نور ہوئے، یعنی با اعتبار جسمانی اعتبار سے، ورنہ حقیقتاً ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور ہے، ٹھیک ہے۔ آگے اس کو پھر بیان کیا ہے جو ہم نے پیچھے باتیں بیان کر دی ہیں، اتنی بات کر لی۔ اس کے بعد قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ تو ایک مثال ہو گئی سمجھانے کی، ٹھیک ہے نا، کہ مثل نورہ کا مشکات فیہا مصباح،
کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کی مثال کو بیان کیا گیا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ واضح الفاظ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وقد سماہ اللہ تعالیٰ فی القرآن فی غیر ھذا الموضع نورا و سراجا منیرا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اس جگہ کے علاوہ اور مقام پر بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نور ذکر کیا ہے، آپ کا نام نور رکھا ہے، اور آپ کو سراج منیر یعنی روشن سورج، روشن ستارہ، روشن چراغ آپ کو قرار دیا ہے، ٹھیک ہے نا، بلکہ منیرن یعنی روشن کرنے والا قرار دیا ہے۔ پھر آپ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 کو ذکر فرمایا کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ تحقیق تمہارے پاس آیا اللہ کی طرف سے ایک عظیم نور اور ایک روشن کتاب۔ تو یہاں نور سے مراد قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مطابق کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ آگے بڑھنے سے قبل کچھ باتیں سماعت فرما لیں۔ سب سے پہلے تو نور کا معنی کہ نور ہے کیا، نور کہتے کس کو ہیں؟ تو اس کا معنی لکھا ہے کہ الظاہر بنفسہ والمظہر لغیرہ، یعنی نور کہتے ہیں کہ جو فی نفسہ ظاہر ہو اور دوسروں کو ظاہر کرنے والا ہو۔ فی نفسہ خود ظاہر ہے اور دوسروں کو ظاہر کرنے والا ہے۔ اب جیسے یہ روشنی ہے، یہ فی نفسہ کیا ہے؟ خود ظاہر نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ سے ہم دیگر چیزوں کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ اگر رات کا سما ہو، یہ ساری چیزیں بند ہو، یہ لائٹیں بند ہو جائیں تو ایک اندھیرا گپ ہو جائے گا، دوسری چیزوں کو ہم دیکھ نہیں سکیں گے۔ تو خود ظاہر ہے اور دوسروں کو ظاہر کرنے والی ہے، اس کو بولتے ہیں نور، کہ الظاہر بنفسہ والمظہر لغیرہ، کہ جو خود فی نفسہ ظاہر ہو، خود سے ظاہر ہو اور دوسروں کو ظاہر کرنے والی ہو، ٹھیک ہے۔ پھر جو نور ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک نور نور حسی ہوتا ہے اور ایک دوسرا نور نور مانوی ہوتا ہے۔ ایک نور نور حسی ہوتا ہے، دوسرا نور مانوی ہوتا ہے۔ اس نور مانوی کو نور عقلی بھی بولتے ہیں، اس نور مانوی کو نور عقلی بھی بولتے ہیں۔ نور حسی وہ کہ جو آنکھوں سے دیکھنے میں آئے، جو آنکھوں سے دیکھنے میں آئے، جیسے یہی روشنی کو ہم دیکھ رہے ہیں، سورج کو ہم دیکھتے ہیں، اس کی دھوپ کو ہم دیکھ لیتے ہیں، چاند کی روشنی ہوتی ہے اس کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو جو نور جو ہے وہ روشنی کے جو دیکھنے کے اندر آئے اس کو ہم کیا بولیں گے؟ نور حسی، کہ جس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اور دوسرا نور یہ نور معنوی کہلاتا ہے، نور معنوی، اس کو نور عقلی کہتے ہیں، کہ ظاہراً جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن اس کے وہ جو عقل ہوتی ہے، معنی ہوتا ہے، اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ یہ نورانی ہے، یہ نور والا ہے۔ یعنی نور جو ہوتا ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے سے دوسری چیزیں ہمارے اوپر واضح ہو جائیں، دوسری چیزیں ہم پر واضح ہو جائیں۔ تو نور معنوی وہ ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہمیں راہ ہدایت مل جائے، جس کے ذریعے سے ہمیں راہ ہدایت مل جائے۔ تو چونکہ ان کی وجہ سے ہمیں راہ ہدایت نظر آئی، ان کی وجہ سے ہمیں راہ ہدایت نظر آئی، راہ ہدایت ہمیں حاصل ہوئی، تو ایسی چیزوں کو نور کہہ دیا جاتا ہے، یہ نور معنوی۔ ہماری عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اگرچہ کہ ان کا نور نظر نہیں آتا، لیکن جس طریقے سے نظر آنے والا نور کام کرتا ہے کہ وہ ہمیں دوسری چیزوں کی رہنمائی دیتا ہے، ایک راستہ دکھا دیتا ہے، تو اسی طرح یہ اشیاء کیا کرتی ہیں؟ ہمیں راستہ دکھا دیتی ہیں۔ ہدایت کا راستہ دکھا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے والا راستہ دکھا دیا، نیکی کا راستہ دکھا دیا، دلائل ہمارے سامنے واضح کر دیے۔ تو ان بنیادوں پر ایسی اشیاء کو کیا کہتے ہیں؟ نور معنوی کہتے ہیں۔ جیسے قرآن کریم ہے، جیسے قرآن کریم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، کہ ہم نے آپ کے پاس جو ہے وہ بیان کر دینے والے نور کو نازل فرمایا۔ تو اب قرآن سے بظاہر تو روشنی پھوٹتی ہوئی نظر نہیں آتی نا، بظاہر قرآن کے اندر ہمیں روشنی نظر نہیں آتی، لیکن یہ قرآن کیا ہے؟ نور ہے، نور معنوی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس قرآن کے ذریعے ہمیں ہدایت حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں فرمایا کہ ہم نے توریت کو نازل کیا جس میں ہدایت و نور ہے،
یعنی جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت کو سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کیا، جو اصل توریت تھی، جس وقت تک بنی اسرائیل نے اس میں تحریف نہ کی، اس میں تبدیلی نہ کی، تو جو اس کی اصل آیات ہیں اس کے اندر نور و ہدایت موجود ہے، اس میں نور و ہدایت موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے بارے میں فرمایا کہ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے لیے جس کا سینہ کھول دیا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نور پر ہے، ہدایت کے اوپر ہے وہ موجود۔ تو یہ ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور فرمایا، تو ان نوروں سے مراد کیا ہے؟ نور مانوی، نور عقلی، کہ جن میں بظاہر نور نظر نہیں آتا لیکن یہ ہمیں ہدایت دیتی ہیں، ایک راستہ دکھاتی ہیں، اس لیے ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور فرمایا ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھی نور کا اطلاق کیا گیا ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے قرآن کی آیت سنی، اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جو مظاہر قدرت ہیں، جو اس کی نشانیاں ہیں، ان نشانیوں پر جب بندہ غور کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سامنے ظاہر ہے، یعنی اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ ذات باری تعالیٰ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے اوپر، اس کی تخلیقات پر غور و فکر کرے گا تو یہ سارے کے سارے جو مظاہر قدرت ہیں یہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر ہے، موجود ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگرچہ کہ ہم اسے آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے کیونکہ وہ مکان سے، جسم و جہت سے پاک ہے، اس لیے دنیا کے اندر اس کو جاگتی آنکھوں سے ہم نہیں دیکھ سکتے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نور اس اعتبار سے ہے کہ وہ ظاہر ہے اور دوسروں کو ظاہر کرنے والا ہے، دوسروں کو اس اعتبار سے جب دیکھا جائے گا تو حقیقی نور کا اطلاق صرف ذات باری تعالیٰ پر ہے، حقیقتاً نور کا اطلاق صرف اور صرف ذات باری تعالیٰ پر ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہوگا، باقی کسی پر حقیقت کے اعتبار سے نور کا اطلاق نہیں ہو سکے گا، یہ جب لحاظ کریں گے ہم تو، ٹھیک ہے نا۔ اور باقی جتنی بھی چیزیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہو، یا قرآن ہو، یا اسلام ہو، یا یہ سورج ہے، یہ چاند ہے، یہ مختلف قسم کی روشنیاں ہیں، یہ ساری کی ساری جو نور ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں نور رکھا تو یہ نور والی بنی، ان چیزوں میں نور رکھا تو نور والی بنی کہ خود بھی ظاہر ہوئی اور دوسروں کو بھی ظاہر کرنے والی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ لحاظ کریں گے کہ الظاہر بنفسہ والمظہر لغیرہ، اور اس کی حقیقت کا لحاظ کریں گے تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اس کا اطلاق ہوگا، اور جب عطا کا لحاظ کریں گے تو پھر ان تمام چیزوں پر جو ہے وہ نور کا اطلاق ہوتا چلا جائے گا، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک کی یہ آیت، اس کے علاوہ دیگر آیتوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور کا اطلاق کیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نور حسی بھی تھے اور نور مانوی بھی تھے، نور حسی بھی تھے اور نور مانوی بھی تھے۔ نور مانوی میں تو کوئی اختلاف کر ہی نہیں سکتا، یعنی پہلی بات یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر نور کا اطلاق ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نور بول سکتے نہیں بول سکتے؟ تو اب جو قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں یا آگے دیگر اقوال آ رہے ہیں، اس کی روشنی میں اتنی بات تو بالکل واضح ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر نور کا لفظ بولنا بالکل جائز ہے، نور کا لفظ بولنا بالکل جائز ہے۔ اور کیسے جائز نہ ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے جو اسماء ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو نام مبارک ہیں، ان کی تعداد بہت ساری ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے 1400 نام ذکر کیے، یعنی ذکر کرنے سے مراد آپ نے فرمایا میں نے 1400 نام جمع کیے ہیں، اور اس پر حد نہیں ہے، اس پر حد نہیں ہے۔ قاضی ابو بکر ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ صوفیہ نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 2000 سے زیادہ نام ہیں، 2000 سے زیادہ نام ہیں، لیکن اس پر بس نہیں ہے، اس پر بس نہیں ہے۔ کیوں بس نہیں ہے؟ اس لیے کہ جو اسماء ہوتے ہیں نا، جو نام ہوتے ہیں، یہ بندے کی کمالات پر دلالت کرتے ہیں، اس کی صفات کے اوپر دلالت کرتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا کمالات ہیں، اس کے اندر کیا کیا صفتیں ہیں، ٹھیک ہے نا، کیا چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چونکہ کمالات جو ہے یہ
لا محدود ہیں مخلوق کے اعتبار سے، ان کی کوئی حد نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے جتنے کمالات زیادہ ہوں گے اتنے ہی آپ کے اسما بھی زیادہ ہوتے چلے جائیں گے، تو اس لیے ان کی کوئی حد نہیں ہے۔ انہی ناموں میں سے حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک نام نامی نور ہے، ایک نام نامی نور ہے، اور یہ صرف سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر نہیں کیا، یہ صاحب دلائل الخیرات انہوں نے ذکر کیا، علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب الریاض الانیقہ کے اندر ذکر کیا، اسی طریقے سے علامہ محمد بن یوسف صالح شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سبل الہدا والرشاد کے اندر ذکر کیا۔ جتنوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ، نام مبارکہ ذکر کیے ہیں، سب نے تقریباً نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس نام مبارک نور کا تذکرہ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا بات ظاہر کرتی ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ظاہر ہوتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کے اوپر نور کا لفظ بولنا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نور بولنا، ان تمام علماء اہل سنت کا موقف ہے، جو آج سے نہیں سینکڑوں سال پرانے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آیا نور مانوی ہیں یا نور حسی ہیں؟ اگر ہم نور مانوی کا لحاظ کریں تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں کون سا مسلمان اختلاف کر سکتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ یہ ہادی نہیں تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کی وجہ سے لوگوں کو ہدایت حاصل نہیں ہوئی؟ یہ تو کوئی مسلمان اختلاف نہیں کر سکتا، ہر ایک اس بات کا اقرار کرے گا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نور مانوی کے اعتبار سے ہر ایک کے نزدیک نور بنیں گے، ہر مسلمان کے نزدیک جو ہے وہ نور بنیں گے، کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے والا ہے، جو اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اس کو جو ہدایت حاصل ہوئی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے، اس لحاظ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نور بولنے کے اندر کوئی اختلاف ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے؟ آگے رہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نور حسی ہیں یا نہیں ہیں؟ نور حسی ہیں یا نہیں ہیں؟ اس پر احادیث طیبہ بھی دلالت کرتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نور حسی ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نور حسی ہیں، اور اسی طرح علماء اہل سنت کے جو قدیم ہیں ان کے اقوال بھی موجود ہیں کہ جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نور حسی ہونے کی وضاحت کی ہے، نور حسی ہونے کی وضاحت کی۔ اچھا، پہلے یہ میں عرض کر دوں، اصل میں بہت سارے افراد ہوتے ہیں، ہم تو محبت بھری باتیں کر رہے ہیں اور ہم نے ظاہر ہے کہ یہ باتیں کر کے اپنے دل کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا کرنا ہے، لیکن بعض اوقات لوگ جو ہے وہ غلط فہمی کی بنیاد پر اہل سنت پر اس بات کا الزام رکھ دیتے ہیں کہ جو اہل سنت ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت کا انکار کرتے ہیں، یعنی بشر مانتے ہی نہیں ہیں۔ دیکھیں، یہ کوئی بات نہیں ہے، عقیدہ جو ہے آپ اپنی طرف سے گھڑ کے کسی کے اوپر تھوپ نہیں سکتے کہ تمہارا یہی عقیدہ ہے۔ عقیدہ جس کا عقیدہ ہوگا وہی بیان کرے گا، یا اس کی کتابوں میں لکھا ہوگا، اس کے بزرگوں نے بیان کیا ہوگا۔ ہمارے جتنے بھی معروف علماء ہیں سب نے اپنی اپنی کتب عقائد کے اندر اس بات کو واضح فرمایا ہے کہ ہمارے نزدیک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بشر ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بشر ہیں اور نور بھی ہیں، بشر ہیں اور نور بھی ہیں، اور جو بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بشریت کا علی الاطلاق انکار کرے، مطلقاً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت کا انکار کرے، ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی رضویہ کی 15ویں جلد کے اندر واضح الفاظ میں یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بشریت کا مطلقاً انکار کرنے والا ہے وہ کافر ہے۔ من انکر بشریت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مطلقاً فقد کفر، کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بشریت کا مطلقاً انکار کیا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہی بات صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، جو ہمارے مشہور بزرگ ہیں، اپنی کتاب بہار شریعت کے اندر نقل کی۔ صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے اپنی کتاب العقائد کے اندر اس کو ذکر کیا۔ اسی طرح ہمارے دیگر بزرگوں نے ذکر کیا، حتیٰ کہ آخر میں ہمارے زمانے کی مشہور ہستی سیدی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کے اندر پورا ایک سوال اس کا باندھا اور اس کا تفصیل کے ساتھ یہی جواب دیا کہ ہمارے نزدیک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بشریت کا جو مطلقاً انکار کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، ٹھیک ہے۔
لیکن کیا بشریت اس بات کے منافی ہے کہ وہ شے نور نہیں ہو سکتی؟ وہ شے ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اور کیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بشر ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نور نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس پر بہت سارے دلائل ہیں۔ پہلی بات کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، نور و کتاب مبین۔ اس پر آپ اگر عربی تفاسیر پڑھنے کے لیے جائیں تو جتنی مشہور تفسیریں ہیں، جتنی مشہور تفسیریں ہیں، تفسیر رازی ہو یا تفسیر روح المانی ہو یا تفسیر تعویلات اہل السنہ امام ماتریدی کی ہو، تفسیر جلالین ہو، تفسیر ساوی ہو، جتنی بھی آپ تفسیریں دیکھیں گے جا کر آپ کو اس کے اندر یہ بات ملے گی کہ قد جاءکم من اللہ نور، یا نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ میں کچھ آپ کے سامنے عبارتیں پیش کرتا ہوں۔ امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہمارے امام ہیں، امام اہل سنت ہیں، اور ہم حنفی حضرات جو ہیں وہ ماتریدی کہلاتے ہیں عمومی طور پر، یعنی ایک اشاعرہ ہوتے ہیں، دوسرے ماتریدیہ ہوتے ہیں، تو ہم ماتریدی سلسلے سے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی تفسیر ہے تعویلات اہل السنہ کے نام سے، تعویلات اہل السنہ، یہ 10 جلدوں کے اندر مطبوع تفسیر ہے۔ تعویلات اہل السنہ کے اندر امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قد جاءکم من اللہ نور کے بعد فرماتے ہیں ہوا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی یہاں نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اب وہ نور مانوی ہے یا نور حسی ہے وہ بحث الگ ہے، نور مانوی ہے یا نور حسی ہے وہ بحث الگ ہے، لیکن اتنی بات ثابت ہوئی کہ امام اہل سنت امام ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ تعالی علیہ کے نزدیک جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر نور کا اطلاق کرنا، آپ کو نور بولنا یہ بالکل درست ہے، اور قرآن پاک کی اس آیت یعنی نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اور اس طرح کئی علماء کی اس موضوع پر کتابیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک واقعہ یہ ہے، اب فرماتی ہیں کہ میں ایک دفعہ بیٹھی ہوئی چرخہ جو ہوتا ہے نا وہ کاٹ رہی تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہیں تشریف فرما تھے اور اپنے چپل مبارک کو سی رہے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پیشانی مبارکہ تھی وہ عرق آلود ہو رہی تھی، یعنی اس پہ پسینہ پسینہ آیا ہوا تھا۔ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس پسینہ مبارکہ سے نور نکل رہا تھا، یتولد نوراً۔ یہ تو ایک عالم تھا، اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مکمل نور ہمارے سامنے ظاہر کر دیا جاتا تو علماء اس بات کی تصریح فرما چکے، امام قرطبی وغیرہ، کہ یہ تو اللہ کی ہم پر شفقت و رحمت ہے کہ اللہ نے مکمل نور ہمارے سامنے، مکمل حسن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ظاہر نہیں کیا، ورنہ ہم تو اس کو دیکھنے کی تاب بھی نہیں رکھتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ نہیں تھا، یہ ابن جوزی کے حوالے سے لکھ رہے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کبھی سورج کے سامنے کھڑے نہ ہوتے مگر یہ کہ آپ کی روشنی سورج کی روشنی کے اوپر غالب آ جاتی۔ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا